آج کا جو سبق ہے یہ ہیڈنگ ہے، اے اللہ مجھے ساتویں بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ مجھے ساتویں بیٹی عطا فرما۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ ناظرین، ہیڈنگ ہے آپ کا آج کے لیے، اے اللہ مجھے ساتویں بیٹی عطا فرما۔ ناظرین، ایک شخص کے ہاں ایک کے بعد دیگرے بیٹیاں پیدا ہو گئیں۔ اس کی بیوی کے ہاں پھر ولادت متوقع تھی۔ وہ ڈر رہا تھا کہ کہیں پھر لڑکی پیدا نہ ہو جائے۔ شیطان نے اس کو بہکایا، چنانچہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب بھی اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے گا۔ بھلا اس میں بیوی کا کیا قصور؟ رات کو سویا تو اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں جس کے سبب اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ لہذا فرشتوں نے اس کو پکڑا اور جہنم کی طرف لے گئے۔ پہلے دروازے پر گئے تو دیکھا کہ اس کی ایک بیٹی وہاں کھڑی تھی جس نے اسے جہنم میں جانے سے روک دیا۔ فرشتے اسے لے کر دوسرے دروازے پر چلے گئے۔ وہاں اس کی دوسری بیٹی کھڑی تھی جو اس کے لیے آڑ بن گئی۔ غرض ہر دروازے پر اس کی کوئی نہ کوئی بیٹی رکاوٹ بنتی چلی گئی۔ اب ساتواں دروازہ باقی تھا۔ فرشتے اس کو لے کر اس دروازے کی طرف چل دیے۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہوئی کہ اس دروازے پر میرے لیے رکاوٹ کون بنے گا۔ اسے معلوم ہو گیا کہ جو نیت اس نے کی تھی وہ غلط تھی۔ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گیا تھا۔ انتہائی پریشان اور خوف و دہشت کے عالم میں اس کی آنکھ کھل چکی تھی، اور اس نے رب العزت کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور دعا کی، اے اللہ مجھے ساتویں بیٹی بھی عطا فرما۔ ناظرین، خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی سنائیں۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے، بیٹیاں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں رحمت ہوگی۔ ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی۔ یہ سنا ہے کہ بہت گھور اندھیری ہوگی، پر قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔